أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کا کرم احسان ہے اور ہمارے اس ادارے کے ذمہ داروں نے جو ایسی مبارک قدم اٹھائی جس دور میں دنیا والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ مذاق یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گستاخی کرنے کی جرأت مندی ہوئی تو دنیا میں یہی وجہ سے ہوئی ہے کہ نبی کی سیرت طیبہ ہم نے نشر و اشاعت نہیں کیا. اصل مدعا کہ جو بھی نبی کے خلاف بھی کچھ میڈیا میں بڑے بڑے فلمز بنائے، جب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت معلوم ہوئی اسی محمد کے تابع ہو کر اپنا توبہ کر کے پھر نئے سرے سے دوسرا اصلاح کا معاملہ لے کر آئے. دنیا کے اندر تعارف نہیں ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تعارف ہونی چاہیے. ہماری اور آپ کی یہ کوتاہی اور یہ کمی پیشی کو دور کرنے کے لیے یہ قدم مبارک جو سیرت طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑھائی جاتی ہے یا مسابقت دی جاتی ہے، یہ نوعیت بہت اہمیت والی اس لیے ہے کیونکہ دنیا والوں نے ان سے دشمنی لیتے ہیں جس کو پہچانتے ہی نہیں، اور ان کی پہچان میں آپ اور ہم سستی اور کاہلی کرنے کی بنا پر وہ معاملہ بگڑ جاتا ہے اور نبی کی گستاخی اور توہین ہمارے دلوں کو تکلیف اور زخم پہنچاتی ہے. دنیا والے غیر مسلم چاہے ہندو کرسچن یا بدھسٹ یا جو بھی ہے، یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ اگر پڑھتے ہیں آپ کو اور ہم کو ریڈ کرتے ہیں کہ ہم کتنے سچے ہیں، کتنے ایماندار ہیں، کتنے سچے معاملات کے ہیں اور کتنے انسانیت رکھنے والے ہیں. اور یہ تعلیم آپ اسلام کے ریپریزنٹیو بنے ہوئے ہیں. آپ چاہے یہ حقیقت جانے یا نہ جانے مگر دنیا والے آپ کو جج کرتے ہیں دیکھو یہ مسلم ہے. آج یہی حقیقت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جب معلوم ہوتی ہے اور وہی اخلاق سے اپنے بچے بچیوں کو آرستہ بنایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے کہ یہی زندگی کے نقش قدم طرز زندگی بنانا ہے، جب جا کر ہماری اور آپ کی زندگی میں کامیابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی نصرت ہوتی ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت جو کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی نصرت اور مدد فرمائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو لایا ہے تاکہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز سیکھے ہیں کہ دنیا میں آئے اللہ کی بڑائی کے لیے، مصروف رہے سب کے سب الا ماشاءاللہ اپنی خود کی بڑائی میں. یہ غفلت کی زندگی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی کبھی نہیں سکھائے. یہی سکھائے کہ جینا ہے تو اللہ کی بڑائی کے لیے، تو مرنا ہے تو اللہ کی بڑائی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیشہ ایک دو تین جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا مختصر ایک جھلکیاں دیتا ہوں بس، اس کے اندر انداز ہوتا ہے. آج مختلف گھروں میں، معاشرے میں اور مسلمان گھروں میں اختلاف، جھگڑے، کورٹ کچہری، کتنے آزمائشیں اور کتنے ماحول خراب ہو جاتے ہیں کس بنا پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، احکامات، ان کی زندگی کو اپنے مثال نہیں بنائے اور نہ اس کے پیچھے اپنا اقتداء کیے. اس لیے بھٹکنے کے راستے بہت سے ہوتے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث میں فرمائے من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذاته قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں کبھی بھی اپنا ذاتی بدلہ کسی کے حصے چکائی ہی نہیں. کیا بدلہ چکائی ہی نہیں؟ کیوں؟ غصہ نہیں آتا تھا؟ آج کتنے شوہر بیوی گھر کے اندر ایک بات کے اوپر 10 جواب آتے ہیں اور فتنے مچ جاتے ہیں اور اختلافات، طلاق، خلع، کتنے واقعات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یہ کس نتیجے کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے اخلاق اور ان کی تربیت سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. آج وہی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور گھروں کو اگر دیکھا جائے تو سوچنا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا اور ان کے فیملی بھی تھے اور ان کے ساتھ زندگی کے سارے امور جو ہمارے ساتھ ہے، پھر وہاں پر کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کی زندگی قائم ہوئی تھی اور ہم یہاں اپنے خواہشات کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس لیے اسی میں ہی رسوا ہو رہے ہیں. الا ماشاء اللہ. تیسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو میں حدیث ذکر کیا تھا عائشہ کا کہ اپنی ذاتی بدلہ کبھی نہیں چکا ہے، تو سوال کوئی اٹھاتا ہے اس نے تو پھر کبھی کو غصہ نہیں آتا تھا؟ غصہ آتا تھا مگر کس میں آتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی،
آپ غصے سے آنکھیں نکال کر پھینک کر کہتے ہیں کیا کوئی تم میں سے جان بوجھ کر جہنم کا کوئلہ اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے کیا؟ غصہ بھی آیا تو اللہ کی بڑائی میں، ہمارے غصے اپنی بڑائی میں، یہی تو فرق ہے۔ اس لیے زندگی میں جب آپ اور ہمارے اندر یہ ایمانی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے تو ان کے ہر صفات اور کردار ہمارے اندر آپ کے لیے ایک بہترین چاہت بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نعتیں اور مختلف اشعار محبت کا دعویٰ بہت کچھ کریں گے، مگر جب فیورٹ لسٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے ہماری فیورٹ لسٹ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز کو پسند کرتے تھے، کس چیز کی فکر لیتے تھے، ہماری فکر میں اس کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اور جس چیز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی اہمیت ہی نہیں تھی، وہی دنیا پہ آج حسد، بغض، کپٹ کینہ، رشتہ داری کٹنا، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ یہی تو تربیت ہو گئی دور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے سے اور اس کی ساتھ محبت جڑانے سے اور سیرت پہ چلنے سے۔ مسابقت عملی طور سے بھی ہونا چاہیے جس کا انعام اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو دینے والا ہے۔ مسئلہ جاننے کا نہیں، ابلیس علم میں تو زیادہ ہے مگر اس کا علم اس کو کام نہیں آتا۔ اس لیے ہمارے زندگی میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایک تہہ دل سے اور خواہش سے کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں ہے، ہمارے اندر یہ اخلاق آئی نہیں ہے، ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کردار ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام نبی کی اتباع میں کس حد تک پہنچ جاتے تھے، ایک واقعہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد آپ انداز لگاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی تربیت اور ان کی تعریف اللہ تعالیٰ سے راضی کس بنا پہ ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کو نقش قدم اپنی زندگی بنا کر چلتے رہے ان کے پیچھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں، صحرا ہے، ریگستان ہے، تو غلام کو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر یہاں رکو، آپ یہ ان کو پکڑو، میں تھوڑی دیر جا کر آتا ہوں۔ تو غلام دیکھتا ہے کہ وہ ایک درخت ہے، وہاں جا کر بیٹھ کر تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے کہ کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ ٹائم ویسٹ کرے بس۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کی حاجت پڑی تو وہاں ضرورت قضا کر کے آئے تھے، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی مگر نبی کی محبت میں بھی جا کر بیٹھ کر آنا چاہتا۔ یہ محبت اتباع کے لیے پہنچاتی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کچھ ہے اور اپنی منمانی اور اپنی زندگی کچھ اور رخ پر چلا جائے۔ کل کتنی شفاعت مانگنے کے لیے کیا صورت لے کے آئیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رسالت، آپ کی محنت، آپ کی قربانی، آپ کے خون پسینے کی ہم کو پرواہ نہیں تھی، ہم کو پرواہ تھی کہ ہم سب سے بڑا وہم ہم اہم، یہ جینا بہت غفلت کا ہے، اللہ محفوظ کرے۔ اس لیے میں بہت کئی وقت سے یہ مسابقات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طیبہ کے اندر آتے ہیں، ہم اس کو بالخصوص ایک بڑے پیمانے پہ بھی اس کے پروگرام بھی الحمدللہ ہونے چاہیے، اور یہ ادارے کو، ریاض بھائی کو میں بہت بڑی دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، اور جو بچے حصہ لیے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ مسابقت ختم اب ہوئی ہے مگر آپ کا کام اب شروع ہوا ہے۔ MBBS ڈاکٹران بھی پڑھائی ختم ہونے کے بعد 2 سال تک محنت خدمت نہیں دیے تو ان کو ڈگری کے حقدار نہیں بنایا جاتا۔ ایمان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے جب تک اپنی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کے پیچھے وہ لوگ اپنی قربانی نہیں دیں گے، اپنا وقت، مال، سوچ، فکر، بہت سے چیزیں آپ کو ہم کو لگانا چاہیے جس کا ہم پاؤ کا پاؤ بھی ابھی نہیں لگا، اور نہ سوچے ہم کو یہ کرنا ہے، ہم صرف چھوڑ دیے ہیں کہ وہ عالموں کا کام ہے، ان کا کام ہے، فاضلوں کا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ایک آدمی کا ذکر کیے ہیں اور فرمائے ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے شہر پر بھی ایک نہیں 2 پیغمبر کو بھیجے، یاسین پڑھتے ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے فَكَذَّبُوهُمَا جھٹلا دیے، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ تیسرے کو بھی ہم نے وہاں پر پہنچا دیا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ہم نے اللہ کے پیغام کو لے کر آئے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں 3 پروفیشنل پیغمبر رسول ہے آئے ہوئے ہیں، مگر بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ 3 پیغمبر کا ذکر نہیں ختم کیا مگر ایک آدمی کا ذکر تعریف قیامت تک اس کی چل رہی ہے سورہ یاسین میں، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ ایک آدمی کا ذکر جو بستی کے کونے میں رہتا ہے، وہاں سے دوڑتے ہوئے آیا، اس کو کچھ چیز کی فکر، ٹینشن ہے، اور یہ آدمی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ یہ
ٹیچر تھا, انجینئر تھا, فلاں تھا. یہ XYZ یعنی کہ عام آدمی, لے مین. وجاء رجل نکرہ کہتے ہیں عربی زبان میں, یعنی کوئی حیثیت یا کوئی پروفیشنل کچھ بھی نہیں ہے, عام آدمی. مگر اس کی پہل دیکھیے, کیا پہل ہے. اے ہماری بستی کے لوگ ہیں, ہمارے محلے کے لوگ, ان کی پیغام کو قبول کر لو, اور ان لوگ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے, صرف اللہ کی بڑائی کی طرف وہ لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور میں کیوں ایمان نہیں لاؤں اس رب پہ جس نے مجھے فطرت پہ پیدا کیا. آپ کو معلوم ہو پیغمبروں کے بیچ آپ کے پاس گھر میں اگر شارٹ سرکٹ بھی ہو جائے, الیکٹریشین آ جائے, تو الیکٹریشین کے ساتھ آپ کے بچے, آپ کے شوہر اس میں دخل اندازی نہیں کرتے, اس کو کام کرنے دیتے. اگر آپ بھی گھسیں گے اس کے کام میں تو انہوں نے بھائی جب آپ کو چاہتا ہے کو کیوں بلائے, آپ ہی کر لیجیے. تو ہر پروفیشنل کو اس کی ہنر کے حساب سے اس کو موقع دیا جاتا ہے. یہاں پر اللہ کے پیغمبر ایک نہیں, دو نہیں, تین ہیں, مگر یہ آدمی, عام آدمی بیچ میں آ کر پہل کیا. بستی والوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہاں پر 1 2 3 ہے, تم بیچ میں کیوں بول رہے. وہ پروفیشنل ہے, پیغام لے کر آئے ہوئے ہیں, مگر یہ آدمی کی پہل کو اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا, حتیٰ کہ یہ آدمی کا ذکر کہاں تک چلا جانتے ہیں. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ آدمی کو جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ دیا, سلطان تک ذکر کر دیے ہیں, تو کہتا ہے کاش میری لوگ کو, میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ چھوٹی سی پہل نبی کی سپورٹ میں کتنا بڑا مقام اور اعزاز اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے مجھے. یہ چیز کی پہل ہونا چاہیے, نہ کہ انتظار کرنا کوئی مسابقت کرے تو ہم نبی کی سیرت پڑھیں گے. کتنی شرم اور معیوب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پل پل لمحے لمحے میں ان کے دعائیں, ان کے اذکار, ان کی ہر چیز کی موجود ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. معاملہ ماں باپ بچے کو چھوٹی عمر سے 16 سال تک صبح جلدی اٹھاتے, کھانا ٹائم پہ, ٹفن بنا دیتے, گاڑی ڈرائیور انتظام, پہنچنا آنا جانا, اس کا ٹیوشن, مگر وہی بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے محروم کر دیتے ہیں کہ صبح کے 2 رکعت فجر سے پہلے دنیا کی دولت سے زیادہ بہترین ہے. جو 16 سال تک بچوں کو ٹائم پہ کالج تک اٹھا سکتے, جب یہ فجر سے اس کو گول کر دیتے ہیں, اس سے میسج اچھا نہیں جا رہا ہے. بچوں کے اندر دنیا داری آ رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے دوری ہو رہی ہے. یہ ایک مثال ہے. تو خرابی بچوں میں یا تھکن میں نہیں, ایمان کی اور اللہ کے رسول کی محبت کی خرابی, دلوں میں کمزوری آ چکی ہے. یہ چیز سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہیے. زیادہ وقت نہیں لوں گا, مگر بہت قابل مبارکباد آپ سب کے لیے ہے جو آج اس پیغام کو سن کر اس پہ عمل کریں گے اور اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ان کے اخلاقیات کو پیش کریں گے, تو اسلام کی طرف لوگ پہچان کر قریب ہوئیں گے. اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز اور نصرت کرنا, اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے الا تنصروه فقد نصره اللہ, اگرچہ تم اس نبی کی نصرت نہیں کرو گے, اللہ تعالیٰ تو اس کی نصرت کر دیا ہے اور کرے گا. مگر آپ کو اور ہم کو شرف حاصل ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس کے حقدار اور یعنی نیکی کے حصے دار بنیں, اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی اتباع, ان کے اخلاق, ان کی سیرت کی نشر و اشاعت کریں. تو آخری بات اس میں یہ ہے کہ ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے, ختم نہیں ہوتی ہے. انعام دنیا کا صرف ایک احساس دلانے کے لیے, بیداری کرنے کے لیے کہ یہ ہماری اور آپ کی ہمیشہ کی ذمہ داری ہے, اور اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پروف اور ایک بہت بڑا پیغام دے کر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی دنیا والوں نے ان کی توہین, گالی گلوچ, بھلا برا کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زبانی جواب صفایا دیتے ہوئے نہیں بیٹھے, مگر ایک ایسی عملی زندگی کریں کہ سامنے والا خود جھوٹا ثابت ہو گیا. اس لیے آپ کی اور ہماری سچائی کی زندگی, عملی زندگی جو ہونا چاہیے اور بچوں میں اخلاق اور تربیت دینا چاہیے, یہ بہت ضروری ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. نبی کی محبت عمل سے دکھائیے. کہنے والے دعوے دار بہت ہیں, ثبوت لانے بہت قاصر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک اور ایک صراط مستقیم پہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع پہ کامیابی عطا فرما. قیامت کے روز نبی کے زمرے میں شفاعت نصیب فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی